چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت پیارے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور یہ مدنی چینل کا، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام ہوتا ہے، معلوماتی پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم قرآن پاک کی بہت ساری اچھی اچھی باتیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ قرآن پاک کے پیغامات بھی بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہمارے پروگرام میں ہوگا۔ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، ہمارے ساتھ شامل رہیں اور توجہ بھی ساتھ رکھیں۔ توجہ کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو باتیں بیان کی جائیں گی انہیں یاد بھی رکھ سکیں گے اور ان پر عمل بھی کر سکیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی ہم فضیلت سے سنتے رہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم مرنے کے بعد قیامت میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن آج ہم نے درود پاک پڑھنے کی نہیں بلکہ درود پاک لکھنے کی فضیلت سنی ہے۔ آج ہم نے کیا سنا ہے؟ درود پاک لکھنے کی فضیلت سنی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کتاب میں لکھتا ہے تو پھر فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں جب تک اس میں وہ نام رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب تک اس کتاب میں، اس کاپی میں رہتا ہے، فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یوسف بھائی کیا فرمائیں گے کہ درود پاک پڑھنے کے تو فضائل ہیں، ساتھ میں لکھنے کے بھی فضائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحال بھائی اصل میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ درود پاک ہم چلے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن لکھنے میں نا کچھ لوگ سستی کرتے ہیں۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھیں گے بھی تو ساتھ میں صاد لکھ دیں گے، سلام لکھ دیں گے، ہاں صاد لام لکھ دیں گے، یعنی شارٹ کٹ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی یہ کام نمٹ جائے، جبکہ کتنی پیاری فضیلت ہے جو آپ نے بتائی ہے۔ تو وہ نام جب تک رہے گا اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی شاید ودن 1 یا 2 سیکنڈ میں وہ نام لکھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لکھ دیں گے تو 1 سے 2 سیکنڈ کے اندر لکھا جائے گا، لیکن اس کا ثواب یہ ہے کہ جب تک یہ درود پاک لکھا رہے گا استغفار ہو رہا ہے اور استغفار فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک جو مخلوق ہے جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، معصوم فرشتے ہیں، وہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو سستی نہیں کرنی چاہیے، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھیں تو ساتھ میں پورا درود پاک لکھا کریں۔ سبحان اللہ، پورا درود پاک لکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، محمد رمضان بھائی نے ہمیں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 120 120 نمبر کی آیت ہے اور 120 نمبر آیت ہے اور اس کی تلاوت کی گئی ہے. آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت ہم نے سنی قرآن مجید فرقان حمید کی، بہت پیاری آیت تھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے. آئیے اب اپنے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں نعت خواں سے ہم ایک بہت پیارا کلام سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala shafi'ina. صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانا وہ جانا کی جان ہے، وہ جانا کی جان تو جان ہے. صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلامی تیرے دو میں مچے
سے یہ چٹھی ملی ہو دستے شہبتگاہ سے یہ چٹھی ملی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام ہم سن رہے تھے۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا یہ کلام ہے۔ اس کا ایک ایک شعر اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو بہت سارے پیارے پیارے اس میں اشعار مل جاتے ہیں۔ اور یوسف بھائی ایک شعر تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھا دیں بچوں کو، کہ وہ ہے نا شعر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ تو ہو سکتا ہے بچے سوچتے ہوں کہ یہ کیا، کیونکہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے کلام، یہ بارات کون سی بارات ہے جو روتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ کیا مطلب؟ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ امیر اہل سنت کا یہ کلام ہے اور دعائیہ اشعار پر، استغاثے پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری مدینہ کے لیے اپنے جذبات کا اظہار امیر اہل سنت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تمنا ہے امیر اہل سنت کی۔ پہلے مصرع میں جو تمنا ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر آگے اس کی منظر کشی کی ہے دوسرے مصرع کے اندر۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، یعنی یہ تمنا ہے کہ کاش مجھے سفر مدینہ نصیب ہو جائے۔ یہ تو ایک واضح سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دعا کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ میری حالت کیسی ہوگی جب میں مدینے کا مسافر بنوں گا، اور یہ قافلہ جب جا رہا ہوگا مدینے، تو اس میں دونوں کیفیتیں ہیں۔ ایک تو یہ بارات ہے کہ بھائی ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشیوں کا ایک سما ہے، اور انسان کے دل کی تمنا پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک بارات کا سما ہے، خوشیوں کا سما ہے، ٹھیک ہے۔ خوشیاں ہیں لیکن روتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں جب جانا ہے مدینے میں تو اپنے گناہوں کو بھی یاد کرنا ہے، اپنے گندے وجود کو بھی دیکھنا ہے۔ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ تو اب وہاں جو ہے وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ تو وہاں پر اب پھر جو ہے اپنے گندے وجود کو، گناہوں کو، اپنی اوقات کو جب یاد کرتے ہیں تو پھر رونا آتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایسے گندے اعمال لے کر، گناہوں بھرا وجود لے کر ہم کیسے حاضر ہوں؟ تو دونوں کیفیتیں ہیں، خوشی کی بھی کیفیت ہے اور غم کی بھی کیفیت ہے۔ تو ان دونوں کیفیتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب مدینے میرا قافلہ جائے گا تو پھر اس میں ہماری حالت یہ ہوگی کہ بارات ہوگی، لیکن اس بارات میں جو باراتی ہیں وہ روتے ہوئے جا رہے ہو۔ ویسے بارات میں ہنستے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس بارات میں باراتی روتے ہوئے جا رہے ہوں۔ تو یہ کیفیت ہے، اللہ کرے یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب ہو جائے اس طرح۔ آمین آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شعر کی ہم نے وضاحت بھی سن لی ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کے سب سے اہم اور معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20۔ اللہ پاک نے اس میں اپنی مخلوق کو، انسانوں کو دعوت فکر دی ہے
اللہ تعالیٰ نے خطاب یا تو نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اور ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ غیر مسلموں سے فرمائیے قل سیروا فی الارض، آپ ان غیر مسلموں سے فرمائیے زمین میں پھرو، چکر لگاؤ، سیر کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کریں؟ فانظروا، دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیسے پیدا کیا۔ اس مخلوق میں دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سورج بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، جن جن چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ پاک دعوت فکر دے رہا ہے کہ غیر مسلموں تم زمین میں پھرو اور دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ نے اس مخلوق کو کیسے پیدا کیا ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ پاک دوبارہ سے ان کو زندہ کر دے گا، دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں ایک دعوت فکر ہے۔ غیر مسلموں کے ذہن میں نہال بھائی ایک سوال پیدا ہوتا، یعنی ان کا ایک مسکنسیپشن تھا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر گیا پھر دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا، انسان مر گیا پھر دوبارہ سے زندہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم زمین میں پھرو اور دیکھو اللہ نے یہ مخلوق جو پیدا کی ہے، یہ پہلی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح سے پیدا کر دیے، جب اس کی کوئی مثل نہیں تھی، جب اس کی کوئی اس طرح کی کوئی کاپی نہیں تھی، اس کا پہلے کوئی مادہ نہیں تھا، اس کا پہلے کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جس سے اس کو بنایا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم جب اس کو کریٹ کیا ہے، پہاڑ کو فرسٹ ٹائم کریٹ کیا ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم کریٹ کیا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جنات کو، پھر طرح طرح کے جانوروں کو، پھر آبی مخلوقات کو، پھر پرندوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو موت دینے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرے۔ دیکھیں اب تو پہلے تو انسان تھا ہی نہیں تو اللہ نے پیدا کر دیا، جب انسان موجود ہو گیا پھر مر گیا تو اب دوبارہ سے اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو نہ پہلی مرتبہ ہے نہ بعد میں ہے۔ یاسین شریف کے اندر پڑھیں گے نا، بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، تو وہ پتہ کیا، ہڈیوں کو جب دیکھا نا غیر مسلموں نے، بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی جانوروں کی ہڈیاں، گل گئی تھی بالکل، تو وہ کہنے لگے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ غیر مسلم کہنے لگے بھائی یہ تو اب گل گئے، ان کا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی گل گئی، اب یہ دوبارہ سے زندہ ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوبہ فرمائیے ان ہڈیوں کو دوبارہ وہی رب زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اول مرہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، اب جبکہ ان کی ہڈیاں تو موجود ہیں، پہلے تو ہڈیاں بھی نہیں تھی، گوشت بھی نہیں، کھال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، زندگی دی، تو اب تو جو ہے وہ اور آسان لگتا ہے اگر دیکھا بھی جائے تو اسی لیے سوال قائم کرنا جو بنتا ہے وہ پہلی مرتبہ کریٹ کرنے پر بنتا ہے، دوسری مرتبہ پر نہیں بنتا۔ پہلی مرتبہ کے بارے میں اللہ پاک دعوت فکر دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کی سیر کرو، دریاؤں پہاڑوں میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، اور دیکھو اللہ پاک نے کس طرح سے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے کس طرح سے اس مخلوق کو کریٹ کیا ہے۔ تو جب انسان دیکھتا ہے نا نہال بھائی، دیکھیں سورج نکل رہا ہے مشرق سے اپنے ٹائم پر، کیا بات، اپنے ٹائم پر مشرق سے نکلا اور بالکل پورا ٹائم فریم پر چلتے 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 وہ مغرب میں غروب ہو گیا۔ کیا بات، کوئی مشینری نہیں لگی ہوئی، کوئی ریموٹ نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اچھا اس کے ساتھ کوئی ایسی لنک نہیں ہے کہ تارے لگی ہوئی ہیں، کوئی جو ہے
چیز جوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پکڑ کر لایا جا رہا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں نا اسٹوڈیو اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں بہت ساری, تو وہ لائٹیں ہینگ کیسے کی ہوئی ہیں؟ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ, پائپ کے ساتھ, کسی تار کے ساتھ جڑی ہوئی, جس کی وجہ سے وہ لٹکی ہوئی. وہ بغیر کسی چیز کے نہیں لٹک سکتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ سائنس نے بھی دیکھ لیا ہے کہاں ہے سورج کے ساتھ کوئی چیز, لیکن وہ خود نکلتا ہے, خود ہی ڈوبتا ہے. یہی صورتحال ستاروں کے ساتھ, ان کے ساتھ کوئی ٹانکے لگے ہوئے نہیں ہیں, کوئی ویلڈنگ ہوئی نہیں ہے. یہی صورتحال چاند کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ پاک کی جب انسان ان قدرتوں میں, اس تخلیق میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے شاید قول پڑھا تھا, یاد آ رہا تفسیر نبوی میں, آپ فرماتے ہیں کسی نے کسی بات پر آپ کے سامنے حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ حیرت کی بات تو انسان کا چہرہ ہے. ایک بالش بھر چہرہ ہوتا ہے, لیکن کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں موجود ہے, ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. کیا بات. وہی دو آنکھیں, وہی ناک, وہی منہ. یعنی 1 ارب دنیا کے جو آبادی ہے 7 ارب کے برابر ہے تقریباً, ٹھیک ہے. اچھا 7 ارب انسان, ٹھیک ہے, ان سب کے منہ میں سامان یہی لگا ہوا ہے, کان لگے ہوئے ہیں, ناک لگی ہوئی ہے, آنکھ لگے, زبان, سامان یہی لگا ہوا ہے, بال لگے ہوئے ہیں, لیکن سب کا چہرہ دوسرے سے الگ ہے. فنگر پرنٹس کو دیکھ لیں, اگر فنگر پرنٹس دیکھ لیں, اور یہ آنکھوں کا آپ دیکھ لیں, آنکھوں کے ذریعے سے بھی اب تو وہ کیا جا رہا ہے. تو ہر ایک کی فنگر پرنٹ ہے, چہرہ ہے, آپ کی آنکھوں کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ وہ بندہ نہیں ہے. تو 7 ارب کے آس پاس آبادی اور سب ایک دوسرے سے مختلف. تو انسان صرف اپنے جسم میں غور کرے, جانوروں میں غور کرے. آپ دیکھیں نا بلیاں آپس میں میاؤں میاؤں ہی کرتی ہے نا, ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا میاں میاؤں ہی کر رہی ہیں بس آپس میں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہی, ٹھیک ہے, بات چیت کر رہی ہیں, ان کو سب اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہے. چوزے کی آواز چوں 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 کے سوا کوئی سنائی نہیں دیتی, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا کمیونیکیشن سسٹم کتنا مضبوط ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے, اس نے بنایا ہے, وہی چلا رہا ہے. اور بڑا خوبصورت ایک حمد کا شعر, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تو یہ جو ایک نظام ہستی ہے نا, اللہ رب العزت چلا رہا ہے. تو ہمیں کہا جا رہا ہے قل سیروا فی الارض, زمین میں چلو اور سیر کرو اور جا کر دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی, جس سے تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان اور مضبوط ہو جائے. اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ایمان کو اللہ پاک ایسا مضبوط کر دے کہ مرتے وقت شیطان ہمارا ایمان ضائع نہ کر سکے, اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے انشاءاللہ. اگلی آیت. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے, يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ترجمہ کنز العرفان. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے, اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 21 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. اللہ پاک جسے چاہے عذاب دے, جس پر چاہے رحم فرمائے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یہاں پر 3 باتوں کا ذکر ہے پیارے بچوں, یہاں پر 3 باتوں کا ذکر, بڑے غور سے سننا ہے. نمبر 1, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, مرضی ہے اس کی, اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر تمہارے گناہوں پر چاہے تو پکڑ کرے گا اور تمہارے گناہوں پر عذاب دے گا. وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ, جسے چاہے بخش دے, جس پر چاہے رحم فرمائے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یا اللہ اس نے تو گناہ کیا تھا, تو نے اسے عذاب کیوں نہیں دیا, ٹھیک ہے. تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ جسے چاہے اس کے گناہ کو معاف کر دے, جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے جہنم کے عذاب سے آزادی عطا فرما دے, ٹھیک ہے. تو اور تیسری بات, اللہ پاک نے ہمارے دلوں کے اندر ایک احساس پیدا کیا, وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. دیکھو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے نا کر لو, اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے, نماز پڑھ لو, والدین کے حقوق ادا کر لو, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, وہ ادا کر لو, پڑوسیوں کو تنگ مت کرو, ظلم مت کرو, ایک دوسرے کا مال
ناجائز طریقے سے جو ہے وہ مت دباؤ، مت کھاؤ، ٹھیک ہے، دل آزاریاں مت کرو، تمسخر اور جو ہے مذاق کسی کا اڑانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ انسان اپنی اسپیکنگ پاور پر بہت زیادہ فخر کرتا ہے، انسان اپنی باڈی کی جو طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اسٹرانگ باڈی پر بڑا فخر کرتا ہے، بازو اٹھا اٹھا کر۔ نوجوانوں کو دیکھا ہوگا آپ نے ایسے ہیں، سینے پلٹا کر پھر ایسے ایسے چلتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، تو بڑا فخر ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، بڑے بڑے چلے گئے، تم نے بھی چلے جانا، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، اور اس کے بعد جو اعمال کیے ہیں اس کو فیس کرنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ہے نا۔ تو اسی لیے دعوت فکر دے رہا ہے اللہ کا قرآن ہمیں، وہ جسے چاہے عذاب دے گا، اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا، اور جس پر چاہے رحم کرے، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہو تم کر رہے ہو، اسے نہیں سمجھنا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چھٹی ہے، یہ نہیں سمجھنا۔ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے، اور لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی چلیں ایک سوال کا جواب دیں ہم لوگ، انسانوں سے گناہ کون کرواتا ہے؟ کون کرواتا ہے؟ شیطان کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کو اللہ نے کتنی پاور دی ہے؟ اللہ پاک نے اسے مہلت بھی دی ہے، پاور بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، دلوں میں وسوسہ بھی داخل کر دیتا ہے، مشرق مغرب میں سیکنڈوں منٹوں میں چاہے آنا جانا کر سکتا ہے، لیکن بالآخر اس شیطان کو بھی موت آ جائے گی، شیطان بھی مر جائے گا۔ تو بہرحال شیطان بھی جب مر جائے گا تو اس کے بعد اب کون بچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ وَعَلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹایا جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ کی نافرمانی پر اپنے آپ کو جری نہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہادر نہ بنائیں، جرأت پیدا نہ کریں کہ اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور بالآخر جو ہے اس نے ایک دن مر جانا ہوتا ہے، تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے یہ احساس دل میں رکھنا چاہیے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ احساس دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک گناہوں سے بچ کر اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات ہم سن رہے تھے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں کسی آیت کا شان نزول بیان کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کون سی ہے اور اس کا کیا شان نزول ہے۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز میں بات کرتے تھے تاکہ مسلمان بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ان کی طرح بلند آواز میں بات کیا کرے۔ اس پر مسلمانوں کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سورہ حجرات کی اس آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھنا ہے، آوازوں کو نیچا رکھنا ہے، ہاں بلند آواز نہیں کرنی ہے۔ اس حوالے سے پورا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ایک بہت پیارا قرآنی واقعہ سننے کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے پیارے بچوں، آج جو قرآنی واقعہ ہم سن رہے ہیں نا، سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں یہ واقعہ موجود ہے، اور بڑا خوبصورت اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ توجہ کے ساتھ ہم نے اس کو سننا ہے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہوا ہے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کون سے نبی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یمن کی ایک بستی جس کا نام تھا سبا، اس میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ ان کی بستی کی آب و ہوا ایسی صاف اور پاکیزہ تھی، یعنی آپ کو حیرت ہوگی سن کر، اتنی صاف اور پاکیزہ تھی کہ اس بستی میں نہ مچھر تھے، نہ سانپ بچھو تھے، نہ مکھی، نہ کھٹمل، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور موسم بھی نارمل، نہ ہی اس میں زیادہ گرمی ہوتی تھی نہ زیادہ سردی ہوتی تھی۔ اچھا، بہت زرخیز علاقہ تھا۔ ان کے باغ پھلوں سے لدے رہتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کر گزر جاتا تھا تو وہ جو پھل لدے ہوتے تھے نا، وہ اس ٹوکرے میں اس کے پھل گرنا شروع ہو جاتے تھے درخت کے، یہاں تک کہ اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا۔ اتنے پھل تھے، یعنی اس کو پھل توڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، کیا بات، اتنے پھل تھے، اتنی کثرت سے پھل لگتے تھے۔ یہ قوم بہت ہی خوشی، امن، سکون اور آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک، اب دیکھیں، جو اللہ انہیں روزی دے رہا ہے اسی اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تو اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اس بستی میں 13 انبیاء کرام بھیجے۔ کتنے بھیجے؟ 13 انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان نافرمانوں نے انبیاء کرام کی، ان 13 انبیاء کی کوئی بات نہیں مانی اللہ، اور ان کی شان میں بے ادبی کی، تو بالآخر اللہ پاک نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ ان کے مکانات، ان کے باغات، ان کی نعمتیں، ان کی زرخیزی، اللہ پاک نے جو صاف ستھرا ان کو وطن دیا ہوا تھا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے اللہ پاک کی نعمتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو چاہتے ہیں، ان میں برکت چاہتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے قوم سبا کے بارے میں سنا۔ کون سی قوم کے بارے میں؟ قوم سبا کے بارے میں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کو سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، جس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عام ہونے کا بیان ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہو یا انسان، فرشتے ہوں یا دوسری مخلوق، سب کے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافۃ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے۔ نہال بھائی کتنا پیارا شعر ہے، کیا بات ہے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسحاق بھائی نے بہت پیارا شعر ماشاءاللہ پڑھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی، اور یہ باتیں اور یہ نعتیں اور یہ اشعار جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا عشق ہے، نبی پاک سے جو ہماری محبت ہے وہ بھی مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نعتیں پڑھنی چاہیے، نعتوں کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہمیں پڑھنے چاہیے، اور ان کلاموں کو سمجھنا بھی چاہیے، پڑھتے بھی رہیں گے سمجھتے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عشق ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔